صل على محمد وآل محمد. بارے دیگر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. دو کلام آپ کی سماعتوں کے نظر کلام بھی ہے اور پیغام بھی ہے. بارے دیگر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ مجلس حسین علیہ السلام ہے، چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے. یہ مجلس حسین، سب مل کے پڑھیں. یہ مجلس حسین علیہ السلام ہے، چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے. یہ مجلسیں ہیں حمد خدا نعت مصطفیٰ، ان مجلسوں میں ہوتا ہے قرآن لب کشا. ان مجلسوں سے ملتا ہے جنت کا راستہ، ان مجلسوں کی ہوتی ہے کچھ ایسے ابتدا. ذاکر کے لب پہ پہلے خدا کا کلام ہے، چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے. یہ مجلس حسین علیہ السلام ہے، چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے. ان مجلسوں میں ہوتا ہے ان مجلسوں میں ہوتی ہے انسانیت کی بات، ذکر غم حسین ہے وحدانیت کی بات. یہ مجلس رسول کی حقانیت کی بات، رد کرتی ہے یہ مجلس سفیانیت کی بات. ان کے سبب تو حرب علیہ السلام ہے، چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے. یہ مجلس حسین علیہ السلام ہے، چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے. سب مل کر یہ مجلس حسین علیہ السلام ہے، چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے. ان مجلسوں کو اجر رسالت کہا گیا، روز ازل سے رونے کو فطرت کہا گیا. دل کی لغت میں اس کو محبت کہا گیا، یعنی اسے بطول کی سنت کہا گیا. ہر رونے والی آنکھ کو میرا سلام ہے، چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے. یہ مجلس حسین علیہ السلام ہے، چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے. ایک مجلس عزا جو ہوئی ملک شام میں، زینب نے صف بچھائی دی یاد امام میں. آنسو چھپے ہوئے تھے شہیدوں کے نام میں، ماتم ہوا جو یاد شہید اشنکام میں. تب سے غم حسین زمانے میں عام ہے، چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے. یہ مجلس حسین علیہ السلام ہے، چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے. مجلس میں ذکر بالی سکینہ کیا کرو، پانی پیو تو یاد شہ کربلا کی ہو. مجلس میں تذکرہ علی اصغر کا جب سنو، ایک آہ سرد بھر کے تڑپ کر یہی کہو، اصغر بڑا تیرا شہیدوں میں مقام ہے. چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے. یہ مجلس حسین علیہ السلام ہے، چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے. اس مجلس حسین کا سرور ہے نوحہ خان، تھکتی نہیں ہے ذکر حسینی میں یوں زبان. گھٹی میں عشق غم کو پلاتی رہی ہے ماں، والد نے دی ہے کان میں نوحوں کی وہ اذان. ریحان جس سے سارے زمانے میں نام ہے، چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے. یہ مجلس حسین علیہ السلام ہے، چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے. صلوات پڑھیں محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر.
आले आवाज़ से बुलंद तर सलावत सल्लल्लाहु मुहम्मद वाले मुहम्मद। तारीख के किरदारों किस बात में तुम कम हो, ऐशा के आज़ादारों किस बात में तुम कम हो, ऐशा के आज़ादारों किस बात में तुम कम हो, ऐशा के आज़ादारों किस बात में तुम कम हो। दरिया हो समंदर हो तुम सी पे गौहर हो, तुम मर्द कलंदर हो सहरा में गुलेतर हो, तुम बज़ में अबूज़र हो, तुम फिक्र के कंबर हो, तुम हुर का कबीला हो, तुम जान का लश्कर हो। ऐ गम के अलंदारों किस बात में तुम कम हो, ऐ शय के आज़ादारों किस बात में तुम कम हो, ऐ शय के आज़ादारों किस बात में तुम कम हो। रास्ता नहीं मंजिल हो, धड़कन नहीं तुम दिल हो, मज़लूम के तुम हामी हर जुल्म के कातिल हो। इंसान की अज़मत के हर वाम में शामिल हो, ज़ुल्मत के समंदर में तुम नूर का साहिल हो। मातम के तलबगारों किस बात में तुम कम हो, ऐशा के आज़ादारों किस बात में तुम कम हो। निस्बत है पैगंबर से, निस्बत तुम्हें हैदर से, इस निस्बत मौला से तुम दूर रहे शर से। तुम आँख मिलाते हो हर वक्त सितमगर से, जो दर्स मिला तुमको सलमान से अबूज़र से। तुम रूप वही धारो किस बात में तुम कम हो, ऐशा के आज़ादारों किस बात में तुम कम हो। अब्बास के परचम से सीखी है वफादारी, आंखों में तुम्हारे है ईमान की बेदारी। किस्मत से मिली तुमको मजलूम की गमखारी, जालिम से लिए अब भी तुम थे खुदोधारी। मजलूम के गमखारों किस बात में तुम कम हो, ऐशा के आज़ादारों किस बात में तुम कम हो। ज़ैनब की रिदा तुमसे है, ज़ैनब की रिदा तुमसे करती है सवाल ऐसा, किस गम में बहाते हो आंखों से लहू अपना। क्या घर में तुम्हारे भी पैगाम मेरा पहुंचा, जिस दीन के लाशे पे काम आया मेरा पर्दा। लाज उसकी रखो देखो किस बात में तुम कम हो, ऐशा के आज़ादारों किस बात में तुम कम हो। नारे सलावत। आप सबसे गुजारिश है थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए ताकि आप सब तक आवाज़ पहुंच सके। और मैं अब गुजारिश करूंगा मौलाना अनीसुल हसनैन शिराजी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और खिताब करें। सलावत। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। बराए खुशनूदी इमाम ज़माना बुलंदतर सलावत। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून।
الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان عرضه أول الدين معرفة وكمال معرفة التصديق به وكمال التصديق به توحيده ثم الصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اگر مزاج عالی کے ناگوار نہ گزرے تو ایک بار پھر صلوات پڑھی بلند آواز سے. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ سے بڑی محبت بھری ریکویسٹ بھری اپیل ہے کہ آپ مصلی کا رخ چھوڑ دیں, ممبر کا رخ کریں. آپ سب تھوڑا جوان لوگ آگے تشریف لائیں گے, توجہ میری طرف کریں گے تو مجھے بھی بات کرنے میں تھوڑا لطف آئے گا. ایک بار صلوات پڑھیے امام زمانہ کی آمد. ماشاء اللہ سے سب سے پہلے میرے ریسپیکٹڈ مومنین و مومنات بھائی اور بہنوں بزرگوں اور ماؤں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ یہاں جعفریہ میں میونخ جرمن میں یہ عشرہ محرم کی ابتدا فتح امام حسین مظلوم کہ کی گواہی دے رہی ہے, تبلیغ جناب زینب الکبریٰ کی گواہی دے رہی ہے کہ واقعاً جو امام حسین مظلوم کربلا نے کربلا میں جو عظیم قربانی پیش کی, جو جناب سیدہ زینب الکبریٰ نے سر بازار منبر اور درباروں بازاروں میں جا کر جو حسین ابن علی کی مظلومیت کی پرچار کی, وہ رنگ لائی ہے کہ آج الحمدللہ اس سرزمین پر ہمارے بھائیوں نے امام حسین مظلوم کربلا کے ذکر کا یہ ایک نیا سلسلہ شروع کیا. اور میں دعا گو ہوں کہ پروردگار آپ کے اس سلسلے کو دن دگنی اور رات چوگنی برکت اور ترقی عطا فرمائے, اور آپ کی اس ڈیوٹی کو پروردگار اپنی بارگاہ اقدس میں منظور و قبول فرمائے. سب سے پہلے ہاتھ بلند کر کے دعا کرتے ہیں تمام مومنین و مومنات کے لیے, اور جو حالات ہیں بالخصوص پاکستان, افغانستان, سیریا اور عراق میں, ان کے لیے. کریم اللہ تجھے واسطہ محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کا, شیعان محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام دنیا کے جس جس کونے میں ہیں, ان کی عزت جان مال کی حفاظت فرما. اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کا, جن بھائی بہنوں نے یہ صف ماتم بچھایا, یا خانہ امام مظلوم کربلا کھولا, پروردگار جو خدمت کر رہے ہیں جوان بھائی بہنیں,
الہ العالمین ان کی ہر نیک دینی شرعی حاجات کو پورا فرما۔ کریم اللہ علیہ محمد کا واسطہ ہم سب کو محبت کے ساتھ مشن امام مظلوم کربلا کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا شام اور عراق میں مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ظاہرین امام مظلوم کربلا علیہ السلام کی حفاظت فرما، ہمارے جلوسوں کی، مساجد اور امام بارگاہوں کی حفاظت فرما۔ میرا اللہ جو بھی اس صف ماتم میں بیٹھے ہیں، جو نیک ارادے نیک نیتیں لے کے آئے، خدا ان کی پوری فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، صلوات بر محمد۔ تھوڑی سی زیادہ پتلی آواز، صلوات پڑھیے امام زمانہ علیہ السلام کی شان۔ پہلا عشرہ محرم اردو زبان میں آپ لوگوں نے شروع کیا، اور اگر میں آپ کو بیزار کرنے لگوں تو تھوڑا سا اشارہ دے دیجیے گا، ہم انشاءاللہ ممبر کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی پاک اور مقدس کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ کون اسلام پہ پیدا ہوا؟ کون اسلام لے آیا؟ کس نے اسلام کی محافظت کی؟ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ تھوڑا تھوڑا آپ بولتے رہیں گے نا تو اچھا رہے گا، کیونکہ یہ پہلا عشرہ جو شروع ہوگا وہی آخر تک جائے گا، اتنی خاموشی اچھی نہیں ہوتی مجلس میں۔ نعرہ حیدری، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ کیا فطرت لے کے آتا ہے پیدا ہونے والا بچہ؟ کیا دین لے کر آتا ہے پیدا ہونے والا بچہ؟ کیا میسج، کیا پیغام، کیا سندیشہ لے کر آتا ہے وہ؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ پیدا ہونے والا بچہ ایک فطری دین لے کر آ رہا ہے۔ پیدا ہوتے ہی جو پہلا فعل سرزد ہوگا اس سے وہ عین اسلام ہوگا، وہ عین فطرت ہوگا، وہ عین دینی فعل ہوگا۔ اب کیا پہلا فعل ہے اس کا؟ رونا۔ بچہ پیدا ہوتے ہی رونا شروع کر دیتا ہے۔ میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ بچہ پیدا ہونے کے بعد روتا کیوں ہے اور اس کا رونا ضروری کیوں ہے؟ اب آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ فیلڈ آپ لوگوں کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر بچہ پیدا ہوتے ہی نہ روئے تھوڑی دیر تک تو ہم اسے تھوڑا ہلا جلا کے، مار کے، کچھ بھی کر کے رلاتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں رلاتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ رونے سے کاربن ڈائی آکسائڈ خارج ہوتی ہے اور آکسیجن اندر جاتی ہے اور اس سے زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ رونے سے زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اور روتا وہ ہے جو زندہ ہوتا ہے، اور زندہ قومیں رویا کرتی ہیں۔ تو جو حسین کے غم میں بیٹھ کر روئے اس کے رونے پہ اعتراض مت کرو، بلے کہ یہ تو زندگی کی علامت ہے۔ ایک صلوات پڑھی امام زمانہ کیا کچھ ممبر پر سے پڑھنے کی ہماری بھی 14-15 سال کی بری عادتیں ہیں، وہ بھی بدلنی پڑیں گی کہ نیچے سے ہم ماشاءاللہ سبحان اللہ سننے کے عادی ہوتے ہیں، یا نیچے والے کی ہوں ہاں سننے کے عادی ہوتے ہیں، اور کچھ آپ کی بھی ایسی
کریمانہ آتے ہوں گی، انشاءاللہ آپ بھی کوشش کریں گے اسے بدلیں گے، کچھ ہم بھی بدل ڈالیں گے. صلوات پڑھی امام زمانہ کی آمد. اچھا، دین خدا رونا زندگی کی علامت ہے. حسین کے غم میں رونے والوں سے مت پوچھو کیوں رو رہے ہیں، اور رونے والے یہ کبھی مت سوچ کہ تو ناؤذ باللہ کو ایسا کام کر رہا ہے کہ جو شریعت کے خلاف ہے. نہیں، بلکہ تو اس مظلوم کو رو رہا ہے کہ جس کی ماں کی یہ خواہش رہ گئی کہ کاش میرے حسین پہ کوئی رونے والا ہوتا، جس کی بہن کے ہاتھ پسے پشت باندھے ہوئے تھے اور حسرت رہ گئی اے حسین کاش تیری بہن زینب تیرے اوپر رو سکتی. وہاں پہ میرے مولا کی دعا ہے جس کا ثمر آپ لوگ ہیں. حسین ابن علی کی کربلا میں جو دعا ہے اس کا ثمر آپ لوگ ہیں. میرے مولا نے جو دعا کی تھی کہ پروردگار ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جو حسین ابن علی کے غم میں روئے گی، جو میرے غم میں روئے گی. جناب زینب کی دعا کا اثر ہے آپ لوگ. اب رونا زندگی کی پہلی علامت. پھر اللہ نے یہ جو دین ہے اس کو پہنچایا ہے کیسے؟ اللہ نے اپنا دین ہم تک پہنچایا ہے کیسے؟ دین کس کا؟ دین کس کا؟ اللہ. بھیجا کس نے؟ اللہ نے. کس تک پہنچایا؟ بندوں تک. اور بندے کس کے؟ ارے دین اللہ کا پہنچانا اللہ نے اپنے بندوں تک ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو شاہ رگ کے قریب ہے، شاہ رگ سے بھی قریب ہے انسان. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرا اللہ تو نے جب اپنا دین پہنچانا تھا اپنے بندوں تک تو خود ہی پہنچا دیتا، خود ہی بتا دیتا، خود ہی کہہ دیتا اپنے بندوں سے اے میرے بندوں 5 وقت نماز واجب ہے، نماز ضرور پڑھنا. اے میرے بندوں روزہ رکھنا واجب ہے، روزہ رکھ لینا. میرا مالک 1,01,24,000 پیغمبر بھیجنے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ ہر پیغمبر آتا رہا، قتل ہوتا رہا، ظلم سہتا رہا، جور سہتا رہا، صبر کرتا رہا. تو میرا مالک ان کو بھیجا ہی کیوں تھا؟ تو خود شاہ رگ سے بھی قریب ہے. اپنے دین کو اپنے بندوں تک خود پہنچا دیتا تو پروردگار کی آواز آئے گی کہ اے میرا بندہ میں تو بتاتا ہوں تو سنتا نہیں. ہمارے کان اس قابل ہے کہ اللہ کی بات سن سکیں. امام موجود ہے، حاضر ہے. انشاءاللہ یہ صف ماتم بچھایا ہے، پہلی بار ہو یا دوسری بار ہو یا آخری بار ہو یہاں پہ جناب سیدہ تشریف لاتی، یہاں پہ امام سجاد بیمار کربلا تشریف لاتے، اور جناب سیدہ اور بیمار کربلا آپ کے جو قیمتی موتی آنکھوں سے گرتے ہیں نا وہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے بلکہ اپنے رومال میں سنبھال کے رکھتے. میرا اللہ اپنا دین خود پہنچا دے. ہم سارا دن میوزک سن کے، غیبت سن کے، بری باتیں لوگ سن کے ہمارے کانوں میں اتنی جان کہاں کہ ہم امام کی آواز سن سکیں. امام ہم سے بولتے ہیں، امام ہمارے سامنے آتے ہیں، امام ہماری مدد کرتے ہیں، امام ہمیں رستہ دکھاتے ہیں. ہمیں نہیں پتا کون سے ہمارے امام ہیں، کیونکہ یہ گنہگار آنکھیں انہیں کہاں دیکھ سکیں، یہ گنہگار کان ان کی مقدس آواز کہاں سن سکیں. اسی لیے تو ہر نماز میں دعا کیا کریں میرا پروردگار ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. جس کا امام اس سے راضی ہو گیا خدا اس سے آٹومیٹیکلی راضی ہو. اب امام زمانہ علیہ السلام ہر روز اپنے مومنوں کے، اپنے چاہنے والوں کے اعمال ان کے سامنے پیش ہوتے. کبھی کبھی ایسی بات بھی منبر پر آ جاتی ہے جو کرنی بھی ضروری ہوتی ہے اور سننے والے کا دل بھی دکھا دیتی ہے. کسی نے ایک بار پوچھا
مولا علی علیہ السلام کے ایک چاہنے والے سے معاویہ نے پوچھا، غالباً وہ عدی بن حاتم کی بہن تھی. یہ واقعہ آ گیا، میں آپ کو سناتا چلوں پھر اپنے نقطے کو مکمل کروں گا. عدی بن حاتم کی بہن معاویہ کے دربار میں آئی، آ کر کہتی ہے معاویہ تیرے کارندے، تیرے فوجی، تیرے پولیس والے ہم اہل بیت کے چاہنے والوں پہ ظلم کرتے ہیں، ان کو منع کرو. کہا یہ کون سی بڑی بات، ظلم کرتے ہیں، پہلے بھی حکومتیں عوام پہ ظلم کرتی رہتی ہیں. ہاں تو علی کی بڑے گیت گاتی ہے، تو علی کے بڑے گن گاتی ہے، علی کے فضائل بیان کرتی ہے، تو تیرے ساتھ یہ تو ہوگا. اس نے کہا ٹھیک. کہا اگر یہ شکایت تو علی کے پاس لے کر جاتی تو علی کیا کرتے؟ کہا میں ایک بار دربار میں موجود تھی، مسجد میں موجود تھی، جب ایک آدمی نے آ کر شکایت کی کہ یا علی آپ کے کارندوں نے، آپ کی حکومت چلانے والوں نے، آپ کے گورنروں نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے. تو اس وقت یہ عورت بیان کرتی ہے میں نے دیکھا یہ امام المتقین تڑپ اٹھا، تڑپ کر امام المتقین کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرتے ہیں، اے میرا پروردگار تو بہتر جانتا ہے کہ میں علی نے ان کو یہ حکم نہیں دیا کہ یہ عوام پہ ظلم کریں، بلکہ یہ اپنی طرف سے کر رہے ہیں. میرا اللہ ان کا حساب ان سے کرنا، نہ کہ میں علی سے کرنا. کہا علی کے دربار میں گئی تھی، علی نے یہ جواب دیا. اس نے کہا اچھا تجھے بھی معاف کر دیتا، میں اپنے کارندوں سے کہوں گا کہ تیرے ساتھ نرمی کرتے، خصوصی جیسے سفارش ہوتی ہے، رعایت ہوتی ہے، چاہو تمہارے لیے یہ قانون نہیں. اس نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے، قانون خدا تو سب کے لیے ایک ہوتا ہے، قانون خدا بڑے اور چھوٹوں کے لیے ایک ہوتا ہے، تو دین مصطفیٰ ہر کسی کے لیے ایک ہے. اللہ نے یہ دین پہنچایا، 1,01,24,000 پیغمبروں کو بھیجا، معصومین کو بھیجا، اماموں کو بھیجا، اولیاء کو بھیجا، اوصیاء کو بھیجا، اور انہوں نے اللہ کا دین ہمارے تک پہنچایا. کتنی بڑی قربانیاں. یہ صرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ اے میرے بندو تم یہ سمجھ لو کہ میں نے اپنا دین اپنے بندوں تک پہنچایا ہے، تو بھی وسیلے کے ذریعے سے، اور اگر یہ میرے بندے مجھ تک پہنچنے کے لیے انہی معصومین کو وسیلہ بنائے تو ان پہ اعتراض مت کرنا. صلوات پر محمد وآلہ. دین خدا اللہ نے خود پہنچایا، اور پروردگار نے انبیاء کو وسیلہ بنایا، سیڑھی بنایا، کیونکہ ہم اس کی بات ڈائریکٹلی نہیں سن پاتے. اس لیے اب ایک ایسا مرحلہ گزرا ہے علی کے چاہنے والوں پر خاص، کہ جس وقت مولا امیر المومنین کے فضائل بیان کرنے یہ لوگ واجب سمجھ کر کرتے تھے. آپ شیعہ ہیں، مومن ہیں، میں آج آپ کو ایک ایسے مومن کا بتاؤں گا، ایسے شیعہ کا بتاؤں گا جس کا آپ نے ارادہ کرنا ہے فعل کے ساتھ ایسا بننے کا. شیعہ تو وہ ہے نا جس کو مولا علی علیہ السلام سامنے کہتے ہیں یہ واقعاً شیعہ ہے، واقعاً یہ ہمارا ہے. میرا یہ کہہ دینا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے چاہت رکھتا ہوں، میں آپ کا حامی ہوں، یہ کافی نہیں ہے جب تک آپ سامنے نہ کہہ دیں کہ مولانا صاحب ہم بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی آپ سے چاہت رکھتے ہیں. تو یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں، بلکہ سامنے امام المتقین بھی یہ کہے کہ ہاں ہم بھی تجھ سے محبت کرتے ہیں، ارے تو ہمارا چاہت مند ہے تو ہم تیرے لیے ساقی کوثر بن کر آئیں گے،
تجھے اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلائیں گے. صلوات پر محمد. یہ ضروری ہے, ایسا شیعہ بننا ضروری ہے جسے مولا سامنے سے بلائے, سامنے سے پسند کرے. ایک بار ایک آدمی نے امام جعفر صادق علیہ السلام میں پہلے اپنی بات کو مکمل کر لوں. امام زمانہ علیہ السلام تو ہر روز جو اعمال ہیں وہ مومن کے امام زمانہ کے سامنے جاتے ہیں, ہر روز رات کو. ہر ظاہر وہ امام ہی کیسا جسے اپنی مخلوق کا یا اپنی عوام کا نہ پتا ہو. معصوم اسے ہی کہتے ہیں کہ جو ہمارے قول و فعل کو سن رہا ہے, فعل کو دیکھ رہا ہے. ہر روز جب اعمال جاتے ہیں, یہ کون آیا, فلاں انیس شرازی, داڑھی منہ سے شروع ہوگا نا کام. آج آنکھ سے اس نے کتنے گناہ کیے, کتنے نامحرموں کو دیکھا, کتنی غلط جگہ پہ نگاہ کیا. اچھا میرا چاہنے والا اور نامحرموں کو دیکھتا رہا, میرا چاہنے والا اور غلط جگہ پہ نگاہ کرتا رہا. وہ ہمارا چاہنے والا ہم سے منسوب ہو, ہم سے اپنی نسبت دیتا ہو, اور پھر یہ سرے عام گناہ کر رہا ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر آتا ہے داڑھی پہ. ہاں کیا یہ منڈواتے ہیں داڑھی؟ ہاں فلاں مومن داڑھی منڈواتا ہے, فلاں مومن داڑھی منڈواتا ہے. میں نے روایت میں پڑھا اور علماء سے بھی سنا ہے کہ امام علیہ السلام اس وقت دھاڑے مار کر روتے ہیں, رو رو کر کہتے ہیں, آہ میرے شیعہ میرے لیے باعث فخر بنو, باعث ندامت مت بنو, میرے لیے باعث فخر بنو, باعث ندامت مت بنو. کتنی سی بات ہے تھوڑی سی داڑھی رکھیں, کوئی بڑی بات نہیں. نہ تو اس سے نوکری چلی جاتی, نہ اس سے خدا نہ کرے آپ کا رشتہ نہیں ہوگا. تھوڑی چھوٹی داڑھی رکھنے سے. اگر منڈوانا حرام ہے, شیعہ ایک واحد فقہ تو جعفریہ ہی ہے جس میں یہ منڈوانا حرام ہے. اس سے ہمارے امام کو تکلیف پہنچتی. اگر تکلیف ہم پہنچا رہے ہیں تو ہمیں اس قول و فعل سے پیچھے ہٹنا چاہیے, اور ہمیں توبہ کرنی چاہیے ایسے کاموں سے, ایسے فعل سے, ایسے محفلوں سے کہ جو ہمارے امام کے لیے زحمت کا سبب بنتی ہو, ہمارے امام کی ناراضگی کا سبب بنتی ہو. دین خدا جب یہ موقع آیا کہ علی والوں پہ پابندیاں لگنی شروع ہو گئی, ہر جگہ جلوس مت نکالو. آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا, آج جلوس مت نکالو, عزاداری مت کرو, امیر المومنین علی بن ابی طالب کا نام سر عام مت لو, حسین مت کرو, یہی کہتے ہیں نا. تو یہ بنی امیہ والوں کی اولاد ہی ہیں, یہ اسی یزید کی اولاد ہیں. یہ تو پریشانی کی بات نہیں کہ ہمارے اوپر یہ مشکل وقت آیا. جب یہ کوئٹہ میں ہمارے ہزارہ بھائیوں پہ ظلم ہوا, خارجیوں نے جب ظلم کیا, تو ایک دوست مجھ سے پیرس میں سوال کرتے ہیں, مولانا یہ ہمارے اوپر اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے, ہمارا قصور کیا ہے؟ میں نے کہا تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تم آج اس دنیا میں رہ کر, کوئٹہ میں رہ کر اس طرح سے جنگ کر رہے ہو جیسے حر ابن یزید الریاحی نے کی تھی. تم آج اس دنیا میں رہ کر کربلا کے میدان میں حسین کے ساتھ کھڑے ہو. تم آج اس دنیا میں حسین کے ساتھیوں میں کھڑے ہو. یا لیتنا کنا معکم, اے کاش حسین ہم تمہارے ساتھ کربلا میں کھڑے ہوتے تو کیا ملتا؟ شہادت. ظالموں کا ظلم, یزیدیوں کے یلغار کے سامنے کھڑا ہونا پڑتا, ان کی تلوار سے اپنے سر کو قلم کروانا پڑتا. تو میں نے اس سے کہا مومن آج بھی تو یہی خیال کر کہ تو حسین کے لشکر میں کھڑا ہے, سامنے یزید وقت ہے, تیرا گلا کاٹ رہا ہے, تجھے حسین ابن علی قبر میں ریسیو کرنے آ رہے ہیں, تجھے زینب کبریٰ دعا دے رہی ہیں, تجھے فاطمہ زہرا کہہ رہی ہیں کہ تو آج اس وقت میرے حسین کی محبت میں جا رہا ہے, لہذا میں فاطمہ زہرا
सलाम अल्लाह अलैहा, तेरे लिए दुआ करती। मैंने कहा तुझे तो शुक्र करना चाहिए। यकीन कीजिए कई ऐसे फुकहा गुजरे हैं, सारी जिंदगी दुआएं मांगते रहे, मेरा अल्लाह हमें शहादत की मौत दे, मेरा अल्लाह हमें शहादत की मौत दे, लेकिन नहीं मिली। एक फकीह के बारे में बताया गया कि वो सारी जिंदगी यही दुआ करते थे, हमेशा बस यही दुआ, मेरा अल्लाह हमें शहादत दे, मेरा अल्लाह हमें शहादत दे। तो उसे एक बार इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जियारत नसीब हुई। जब जियारत इमाम अलैहिस्सलाम नसीब हुई तो इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ फकीह वक्त, कुछ पूछना चाहते हो हमसे? कहा जी मौला, कहा पूछो। अब अगर कोई हमारे जैसा होता, मतलब मेरे जैसा होता, तो कहता मौला ये बताओ जमीन में खजाने कहाँ छुपे हैं, मौला ये बताओ सोने की कानें कहाँ हैं, मौला ये बताओ कि मैं कैसे दुनिया का फेमस बिजनेसमैन बन जाऊं, मौला ये बताइए कि मैं कैसे दुनिया का सबसे अच्छा डॉक्टर बन जाऊं, मैं मौला कैसे इंजीनियर बन जाऊं, मौला मैं कैसे सबसे बड़ा फकीह बन जाऊं। लेकिन इस फकीह ने हाथ जोड़कर कहा, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे मौला, मुझे ये बताइए कि क्या शहादत मेरे नसीब में है कि नहीं। इतनी बड़ी चीज है शहादत। कहा तेरे नसीब में शहादत है। इसने कहा मौला बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे शहादत के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। शहादत इतनी बड़ी शहादत है दोस्तों, ये जुल्म हम पर नहीं हो रहे, हमसे पहले भी ऐसे ही होते रहे हैं। हज्जाज बिन यूसुफ का जमाना याद करो। तो ये फजाइल बयान करने का मौका अली वाले कभी कभी नहीं जाने देते थे। एक बार एक आशिक अली का किस्सा सुनाता हूं, जिसका आपसे वादा किया है कि आपको वो बताना है जिसे अली ने ललकार कर कहा ये हमारा है, रसूल खुदा ने ललकार कर कहा ये हमारा है, और हमें उस जैसा बनना है। हमें उस जैसा, मासूम तो नऊज़ बिल्लाह कोई नहीं बन सकता ना, लेकिन हमें इस जैसा बनने की कोशिश करनी है। जनाब अबू ज़र गफारी, जानते हैं ना आप उनको? जनाब अबू ज़र गफारी, सन बड़ा, ज़ईफ़ुल उम्र, अकेला आदमी। क्या कर लेगा अकेला आदमी? हुकूमत कुछ कर सकता है? हमारे पास मीडिया है, हमारे पास आवाज है, हमारे पास फेसबुक है, हमारे पास सब कुछ है, तो क्या मैं किसी की हुकूमत ढा सकता हूं? नहीं। जनाब अबू ज़र गफारी के पास कुछ भी नहीं, ना मीडिया है, ना पावर है, ना ताकत है, कुछ भी नहीं है। लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि हुकूमत वक्त इससे तंग है। हुकूमत वक्त इससे तंग है। एक बुजुर्ग और बूढ़े आदमी से हुकूमत वक्त तंग है कि जिसके पास लाखों का लश्कर है, वो तंग है। एक ज़ईफ़ुल उम्र, एक बूढ़े आदमी से तंग। सलवात पढ़िए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत हुसैनियत यजीदियत यजीदियत पर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु जनाब अबू ज़र गफारी, काबे का तवाफ लोग करते हैं, जनाब अबू ज़र गफारी तवाफ नहीं कर रहे वहां पर। हर रोज इनका ये वतीरा है, काबे का गिलाफ पकड़कर उसके साथ ऐसे लटक रहे। लोग मुतवज्जे हुए कि ये अबू ज़र क्या कर रहे हो। अब ये हम सब लोग बैठे, अगर एक आदमी खड़ा हो जाए, एक बच्चा भी हो, वो इन पर्दों के साथ लटकना शुरू कर दे, तो हमें तअज्जुब होगा ये क्यों ऐसा कर रहा है। हम उसे कहेंगे बेटा क्या है, क्या जवान तुझे क्या है, परेशानी क्या है, ये गिलाफ है, ये पर्दा है, इसके साथ लटकना तो बनता ही नहीं। जनाब अबू ज़र गफारी इसके साथ लटक रहे और सारे लोग मुतवज्जे हो रहे, सब लोग मुतवज्जे।
सब लोगों को मुतवज्जे करके कहते हैं, अय्युहन्नास, ऐ लोगो, मैंने पैगंबर रसूल खुदा को ये फरमाते सुना है, मेरे अल्लाह के नबी ने ये फरमाया, ऐ अबू ज़र, लोगों को बता दो मेरे अहले बैत की मिसाल सफीना नूह जैसी है, जो इसमें सवार हो गया वो निजात पा गया, और जो इसको छोड़ गया वो हलाक हो गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब अबू ज़र गफारी का ये किस्सा, ये इनकी अच्छाई थी। एक दफा कुआं एक है, कुएं का नाम याद नहीं रहा, अब तो नहीं होगा, चूंकि सऊदीया में अब तो सहाबा कराम के मज़ार भी नहीं रहे। अगर इनके बस में हो तो ये रसूल खुदा का नौज़ बिल्लाह उनका हरम भी ढा देंगे। जिन्होंने बिन्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र का निशान तक मिटा दिया है, उनके सामने जनाब रसूल खुदा की कोई नौज़ बिल्लाह हसीयत नहीं है। लेकिन ये बस ये तो दुनियावी लोग हैं, दुनियावी मसलतों के तहत उन्होंने इसको भी खड़ा रखा। उनके बस में हो तो वो काबतुल्लाह को भी ढा दें। ये है ना प्योर यजीदी है। जरा एक कुएं पे चंद लोग बैठे, आप जैसे सब आशिक इकट्ठे होकर बैठे। एक आदमी यहाँ से उसने अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के फजाइल में एक हदीस बयान की, दूसरे आदमी ने दूसरे कोने से फजीलत बयान की, तीसरे आदमी ने तीसरे कोने से कुएं के ऊपर ऐसे बैठे। एक आदमी ऐसा बैठा है जिसने अपने सर के ऊपर चादर लटकाई हुई और चादर रुमाल को मुंह पे दिया। अब पता नहीं गर्मी की वजह से है या अपना मुंह छुपाना चाहते। जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा, ऐ नकाबपोश, अगर तू मुंह से अपने ये पर्दा हटा दे तो तेरी बात में वजन बढ़ेगा, क्योंकि बात करने वाले का पता चल जाएगा कौन बात कर रहा है, और जब उसके बात करने वाले का पता होता है तो बात सुनने में बड़ा मजा आता है। उस वक्त इस आदमी ने, इस शख्सियत ने अपने मुंह से पर्दे को हटाया, हटाकर कहा, अना जुंदुब इब्न जुनादा, अना अबू ज़र, अना साहिब रसूलुल्लाह। फरमाया, मैं जुंदुब इब्न जुनादा हूं, मैं साहिब रसूलुल्लाह हूं, मैं अबू ज़र हूं। कहा, मैंने खुद अल्लाह के रसूल को ये फरमाते हुए सुना, अगर मैंने ना सुना हो तो मेरे कान बहरे हो जाए, अगर मैंने ना देखा हो अल्लाह के रसूल को ये फरमाते तो मेरी आंखें नाबीना हो जाए। कहा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, या अली अंत काइदुल बर्रा, या अली अंत कातिलुल कुफरा, या अली मंशूरुन मन नशरा मखजूलुन मन खजला। ऐ अली, तुम काफिरों को कत्ल करने वाले हो। ऐ अली, तुम मुत्तकियों के इमाम हो। ऐ अली, जिसने तुझे पा लिया उसने अल्लाह को और कायनात को पा लिया। ऐ अली, जिसने तुझे छोड़ दिया उसके हाथों से कायनात चली गई। अरे हैदरी, खैबरी, सफदरी, अरे सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अब ये अबू ज़र है, शाम की सड़कों पे चल रहे हैं। शाम की सड़कों पर आसा हाथ में कभी एक जगह खड़े होकर कहते हैं, लोगों, जो मिंबर पर बैठे हैं वो चोर हैं। ऐ लोगों, जो मिंबर पर अबुल हसन की मसनद पर बैठे हैं वो इसके वारिस नहीं है, इसका वारिस अली इब्न अबी तालिब है, इसके वारिस हसन हुसैन है। मैंने खुद रसूल खुदा को फरमाते हुए ये सुना है। अच्छा, मुआविया को जब ये पता चला कि ये बूढ़ा आदमी, ज़ईफ आदमी अगर शाम में रहा तो ये तेरी हुकूमत ढा देगा। यकीन कीजिए, जब मैं आगा खुमैनी के वाक़यात पढ़ता हूँ रहमतुल्लाह अलैह, तो मुझे बिल्कुल बेऐन ही जनाब अबू ज़र नजर आते हैं। इस दौर में अबू ज़र, उस दौर में वो अबू ज़र। कहा, इसको निकालिए। मुआविया ने कहा, गिरफ्तार करके ले आओ। जनाब अबू ज़र गफारी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके
معاویہ کے پاس لایا گیا. معاویہ نے کہا اے ابا ذر تو اپنی ان حرکتوں سے باز آئے گا یا میں تجھے سنسار کر دوں؟ کہا خدا کی قسم ہے میں نے رسول خدا سے سنا تھا کہ یا علی میرے بعد تجھے عجیب قسم کے جانور گھیر لیں گے، اس منبر پر عجیب قسم کے جانور چڑھ جائیں گے. کہا مجھے آج پتا چلا کہ یہ حدیث کس پہ آئی. اس نے کہا گرفتار کر کے حاکم مدینہ کا خط ہے، لہذا اسے جلدی سے جلدی بے پلنگ اونٹوں پر، شیعان علی مرسڈیز بی ایم ڈبلیو لینڈ کروزروں میں چڑھنے والوں یہ خیال کرو اونٹ اس کے اوپر چادر بھی نہیں، اور سفر کتنا، شام سے مدینہ. اللہ اکبر. آج بسوں پر ہم جاتے ہیں تو کہتے ہیں تھک گئے، زیارت مظلوم کربلا کرنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہوٹل اچھا نہیں ملا. مظلوم کربلا کی زیارت کرنے جاتے ہیں ارے ہم چل نہیں سکتے، قافلہ سالار تجھے پیسے جو دیے تھے اچھی گاڑی لاؤ. دیکھو عاشق رسول ایسے نہیں ہوتے، عاشق حسین ایسے نہیں ہوتے، عاشق علی ایسے نہیں ہوتے. عاشق علی وہ ہے اونٹ پہ سوار کر دیا گیا، اونٹ کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، اونٹ کو دوڑایا گیا، اب بزرگ ہے، ضعیف العمر ہے. مدینے جب پہنچے ہیں تو جناب ابو ذر غفاری کھڑے نہیں ہو سکتے، پکڑ کر کے کھینچ کر کے حاکم مدینہ کے دربار میں لایا گیا اور خلیفہ ثالث کے سامنے پھینک دیا گیا. جناب ابو ذر غفاری عصا کی ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے ہیں. کھڑے ہو کر دیکھا عجیب قسم کا تخت لگا ہوا ہے، اوپر کہیں سونا پڑا ہے، کہیں دینار پڑے ہیں، کہیں پیسے پڑے ہیں، اتنے پیسے نظر آئے. تو کہا اے ابن عفان تجھے یاد ہے ایک بار تم میں علی ہم سب مل کر رسول خدا کی خدمت میں گئے تھے اور رسول خدا بڑے پریشان نظر آ رہے تھے. ہم نے سوچا کہ ہم پریشان نہ کریں اور ہم وہاں سے واپس چلے آئے تھے. کہا یاد ہے تمہیں؟ کہا آگے بات کر. ہاں بات تو یہی ہے، بتانا چاہتا ہوں کہ دوسرے دن صبح جب ہم گئے تم بھی ساتھ تھے، رسول خدا بڑے خوش نظر آ رہے تھے. ہم نے سوال کیا یا رسول اللہ کل آپ بڑے پریشان نظر آ رہے تھے، آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، اس کی کیا علت ہے؟ کہا اے ابا ذر، اے یا علی، اے میرے صاحب، کل جب تم لوگ یہاں پہ آئے تھے اس وقت میرے گھر میں صرف 3 درہم یا دینار وہ باقی رہ گئے تھے جو میں نے غریب اور فقراء تک پہنچانے تھے، اور مجھے نیند نہیں آ رہی تھی کہ کہیں موت نہ آ جائے اور کسی کے 3 دینار میرے حق میں یا میرے پاس نہ رہ جائے. کہا تجھے یاد ہے؟ میں نے تو نہیں سنا کہیں. کہا میں نے نہیں سنا. خلیفہ وقت کہے اچھا. درباری سب بیٹھے، ان سے کہا بھائی تم نے سنا، تم نے سنا، تم نے سنا؟ کہا نہیں ہم نے نہیں سنا. سنا تو سب نے تھا. کہا ہم نے نہیں سنا. مصلحت پسند. کہا اچھا نہیں سنا. ہاں وزیر تم جھوٹ بول رہے ہو. کہا علی کو بلاؤ وہ میری گواہی دے. کہا اگر علی نے تیری گواہی نہ دی تو ہم تیری گردن اڑا دیں گے. کہا اڑا دیں. مولا علی علیہ السلام کو بلائے. دوستو بڑی محبت بھری بات ہے، بڑی محبت. کیسی چاہت ہے، کیسی محبت. ہم کہتے ہیں نا علی کے شیعہ، اب دیکھتے ہیں علی ان کے بارے میں. مولا علی علیہ السلام جب تشریف لائے، خلیفہ ثالث نے کہا یا علی یہ کہتے ہیں کہ رسول خدا نے اس طرح سے فرمایا تھا کہ 3 دینار میرے ذمے ہیں اور میں پریشان ہوں کہ کہیں موت آ جائے اور یہ نہ ہو کہ کسی کا حق میرے سامنے رہ جائے، اور میرے سامنے تو 1 لاکھ دینار پڑا ہے.
تو کیا یہ ابو ذر سچ بول رہا ہے یا جھوٹ؟ اور سارے دربار والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو ذر جھوٹ بول رہا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے، میں نے رسول خدا کو ابو ذر کے بارے میں یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا وما ينطق عن الهوى، کم مصداق نبی، اللہ کی مرضی کے خلاف اپنے لب نہ ہلانے والا نبی، اس نے یہ فرمایا کہ اللہ کہ آسمان نے کسی کے اوپر سایہ نہیں کیا کہ جو ابو ذر جتنا سچا ہو، اور اس زمین نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھایا کہ جو ابو ذر جتنا سچا ہو۔ ارے جس کی سچائی کی گواہی رسول خدا دے، علی مرتضیٰ دے، وہ ابو ذر کتنا سچا ہوگا؟ وہ ابو ذر کتنا سچا۔ اچھا جائیے یہاں لیا، مولا چلے گئے۔ خبیث ابن خبیث مروان بن حکم نے جناب کو ایک مبارک ضرب، جس سے جناب ابو ذر کی پسلیاں بھی متاثر ہوئی، لیکن کیا جناب ابو ذر اس اونٹ پہ چڑھائے گئے، بے عزت کیے گئے، انہوں نے چھوڑ دیا دین؟ انہوں نے حسین کی محبت یا علی کی محبت دل سے نکال دی؟ نہیں، انہوں نے کہا اس کو مدینہ بدر کر دو، مدینے سے نکال دو۔ جناب ابو ذر کو مدینے سے نکالا گیا۔ یہاں مولا علی علیہ السلام بیٹھے، حسن و حسین ہیں، ہاشمی جوان ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں، سارے ہیں، تو کیا ابو ذر نے علی کی ولایت کی گواہی نہیں دی تھی؟ میں آخر پر نہج البلاغہ کے خطبہ پڑھ کے آپ کی خدمت میں اس کی تصدیق کروں۔ کیسے ودا کی، ودائی ابو ذر، بڑی محبت بھری ہے داستان، سب کچھ ہے۔ اگر ہم ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ سچ بتائیے، ہم کہتے مولا ہم نے آپ کی خاطر کیا، آپ ہمیں چھوڑ رہے ہیں، مولا ہم نے آپ کی خاطر یہ کیا، آپ ہمیں اجر نہیں دے رہے۔ ہم کہتے ہیں نا ایک دوسرے کو، سگا بھائی سگے بھائی کو یورپ لاتا ہے اور ایک دن ظاہر ہے اس کے بیوی بچے ہیں، وہ چھوڑ جاتا ہے، اپنے کام میں مصروف ہو جاتا ہے، دنیا ہے، دنیا کے دستور بھی یہی ہیں، دنیا دار لوگ ایسا کرتے رہتے ہیں، پھر اس کو بٹھا بٹھا کے کہنا کہ تجھے پتا ہے میں تجھے لایا تھا، تجھے پتا ہے میں نے تیرے ساتھ اچھا کیا تھا، تجھے پتا ہے یہ کیا تھا، دے مجھے اس کا اجر، کہتے ہیں نا۔ تو ابو ذر نے کیا کہا؟ یہ بات ایک گواہی اور جناب ابو ذر کی مولا علی کی حق میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ ایک بلند آواز سے صلوات کریں۔ اللہم صلی علی محمد مسجد نبوی جناب ابو ذر کنویں پہ بیٹھ کر ایک اور بات بتا رہے ہیں۔ کہا میں مسجد نبوی میں تھا، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک سائل نے آ کر سوال کیا میرا اللہ تیرا گھر ہے، تیرے لوگ ہیں، سوال کرتا ہوں اللہ کے بندوں، اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے والوں، مجھے کچھ دو۔ جناب ابو ذر بیان کرتے میں نے دیکھا یہ خالی لوٹ رہا تھا مسجد نبوی سے، بڑی مسجد، رسول خدا بھی سوال کہا جب یہ خالی لوٹ رہا تھا، شکایت کر رہا تھا میرا اللہ تیرے گھر میں سوال کیا تھا، تیرے بندوں سے سوال کیا تھا، تیرے چاہنے والوں سے سوال کیا تھا، تیرے مال سے انہوں نے مجھے نہیں دیا۔ کہا سائل نے آ کر حالت رکوع میں ہے، سب لوگ سوال کیا ہے کوئی اللہ کے راہ پہ دینے والا؟ یہاں ایک بڑی دلچسپ بات ہے، لگتا ہے مجھے اس واقعے سے کہ یہ سائل کوئی بڑا خاص سائل تھا۔ ظاہر ایک آدمی جب آیا ہے مدینے کے رہنے والا اگر ہو، عرب ہو، تو اس کو پتا ہے کافر بھی ہو یہاں سے آئے، آپ نماز کی حالت میں تو وہ کچھ نہیں مانگے گا آپ سے، کچھ نہیں کہے گا، کہے گا بھائی کم از کم اللہ اکبر تو کر لے، سلام پھیر لے، پھر اس سے مانگتے ہیں، یہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالنے کے تو قابل ہو جائے۔ لیکن یہ کوئی سائل بھی خاص تھا، اس نے سوال کیا، علی بن ابی طالب نے ہاتھ کا اشارہ کیا، اس نے انگلی میں سے انگوٹھی اتار لی، چلا گیا۔ اس بات سے لگتا ہے کہ یہ قضیہ طے شدہ تھا،
عام قضیہ نہیں تھا، یہ طے شدہ قضیہ تھا، یہ کوئی عام سائل نہیں تھا۔ لگتا ہے یہ اس شہر کا نہیں، یہ اس شہر سے آیا ہوا تھا۔ اب انگوٹھی مل گئی، رسول خدا نے نماز تمام کی، سارے لوگ سارے اچھے برے سارے وہاں تھے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، دعا کیے، رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجعلنی وزیرا من اہلی اخی۔ اے میرا اللہ، دعا مانگنے کے بعد، اے میرا اللہ میرا وزیر قرار عطا فرما، بلکہ ایسے نہیں، بڑی محبت سے یہ جملہ استعمال کیا، اے میرا اللہ جس طرح سے تیری بارگاہ میں میرے بھائی موسیٰ نے یہ دعا مانگی تھی کہ میرے بھائی ہارون کو، میرے اہل میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے، میرا خلیفہ بنا دے، میں محمد مصطفیٰ مسجد تیری میں بیٹھ کر تجھ سے دعا مانگتا ہوں، اے میرا اللہ موسیٰ کی طرح میرے بھائی علی کو میرا وزیر بنا دے، میرا خلیفہ بنا دے، میرا وسیع بنا دے، اور اللہ نے یہ دعا قبول کی تھی۔ نعرہ حیدری، توجہ فرمائی سامعین آپ نے، اللہ کے نبی نے یہ دعا مانگی تھی۔ جناب ابو ذر، سچے ابو ذر نے یہ گواہی دی، پھر بھی لوگوں نے علی کو امام نہیں مانا، چونکہ ان کے دلوں میں، ان کی رگوں میں، خون میں، ہر چیز میں بغض محمد مصطفیٰ بھرا ہوا تھا۔ صلوات برحمت۔ اب جناب ابو ذر کو ودا کرنے کا وقت آ گیا۔ مدینے کے بعد جناب مولا امیر المومنین علیہ السلام، جناب حسن حسین اپنے قمر کو ساتھ میں لگا کر آ گئے ودا کرنے کی۔ جناب ابو ذر نے جب مولا علی علیہ السلام کو دیکھا بڑے خوش ہوئے اور جا کر سلام عرض کیا۔ سلام کرنے کے بعد مولا امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ مروان، سب لوگ دیکھ رہے، سب کو یہ تھا کہ یہ علی سے شکایت کریں، علی سے کہیں گے کہ آپ میری خاطر تلوار اٹھائیں، آپ میری خاطر ان سے جنگ کریں، میں نے آپ کے حق میں گواہی دی ہے۔ لیکن ابو ذر نے جب توجہ کی، مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، یا ابا ذر انکا غضبت للہ فرجو لمن غضبت لہ، اے ابا ذر تو نے اللہ کے لیے غصہ کیا ہے ان لوگوں سے، اللہ سے ہی اس کا اجر مانگ۔ اللہ سے بہتر اجر دینے والا کون؟ اگر آپ آج مسجد میں آئے، امام بارگاہ میں آئے، یا عزاداری کا بندوبست کیا ہے، اگر آپ نے 1 یورو دیا ہے تو آپ کو 10 کون دے گا بدلے میں نہیں دوں گا، میں بلکہ لوں گا، کوئی اور نہیں دے گا آپ کو، بلکہ وہ پروردگار جس نے قرآن میں ارشاد فرمایا 1 لے آؤ 10 لے جاؤ، اس پروردگار کا وعدہ حق ہے۔ اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ الْحَقِّ، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ 1 یورو دیا، 10 کا حساب آپ کے کھاتے میں ڈال دیا، دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی۔ یہ کبھی مت سوچو کہ یار ہم نے اتنے پیسے اکٹھے کیے، ہم نے ذکر حسین کا بندوبست کیا، ہم نے نیاز کا بندوبست کیا، ہم نے مولانا کا بندوبست کیا، ہم نے ماتمداری کا بندوبست کیا، ہم نے پیسہ خرچ کیا، اب ہمیں کون دے گا؟ بھائی وہی دے گا جس نے ابو ذر کو دیا، وہی دے گا جس نے سلمان و قمبر کو دیا۔ کسی سے مت امید رکھو، اس کام میں ڈالو، اپنے مال کو سیکیور کرو، اپنی روزی میں برکت ڈلواؤ، ایسے پڑھتا ہے۔ ایک بار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ میرے والد محترم امام جعفر صادق علیہ السلام ایک قافلے کے ساتھ حج کے قافلے میں جا رہے تھے، امام نے اپنی علم غیب سے ایک نصیحت کی ان کو اور ایک خبر دی، فرمایا کہ رستے میں ڈاکو کھڑے ہیں،
وہ تمہارا مال لوٹ لیں گے. انہوں نے سوال کیا, میں مختصر کرتا ہوں, ٹائم بھی اب ہمارا پہنچنے کو آیا, پورا ہونے کو, بس اس کے بعد مصائب کے چند جملے اور ماتمداری انشاءاللہ. کہا مولا بتائیے, یہ ڈاکو کھڑے ہیں, ہمارے پاس تو بہت مال ہے. اب جس کے پاس جو چھپایا ہوا تھا وہ بھی نکلنے لگا. کئی لوگ تو کہتے ہیں ہم تو بھوکے ہیں بھائی, ہم تو غریب ہیں, ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے. لیکن جب مولا نے بتایا کہ سامنے ڈاکو کھڑے ہیں تو یہ لوگ بھی کہنے لگے مولا ہمارے پاس تو بہت مال ہے, ہمارے تو جیبیں اور ہماری خرجبینیں تو بھری ہوئی ہیں. مولا نے کہا کہ ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا یہ ابن رسول اللہ کچھ تو کیجئے. مولا نے کہا کہ انہوں نے کہا مال کو زمین میں دفنا دیتے ہیں. امام نے فرمایا کہ مال خراب ہو جائے گا تمہارا, یا جگہ بھول جاؤ گے تو پھر کیا کرو؟ ریت کے صحرا کہیں بھی دبا سکتے, نہیں بھی ملے گی. کہا مولا پھر کیا کریں؟ مولا نے کہا کہ ایک میرے پاس ایک ایسی ہستی ہے, ایک ایسی پارٹی ہے, یا ایک ایسی کچھ ہے میرے پاس, آپ اس کے ہاں امانت رکھتے, انشورنس کروا آج کے لفظوں. کہا مولا وہ بتائیے جلدی سے کیسے ہمارا مال انشور ہم کروائیں, ہمارے مال کی سیکورٹی کیسے کروائیں گے وہ بتائیے. امام نے فرمایا اس میں سے 1/3 حصہ اللہ کا نکال دو, اللہ کے غریب بندوں کو دے. کہا مولا اللہ کے غریب بندے, تو یہاں میں تو کوئی غریب نہیں ہے, سب حج پہ جا رہے ہیں, سب مستطیع ہیں, حج پہ تھوڑے ہی نہ غریب جاتے ہیں. تو کہا اس کا ایک حصہ علیحدہ کر, ان کا حصہ علیحدہ کر لو, جا کے غریب غربا کو پہنچا دے. خدا کا حصہ علیحدہ ہو گیا. تھوڑا چلے ایک گروہ کھڑا تھا, اس گروہ نے آگے بڑھ کر امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہاتھ کو چوما, ہاتھ کو چوم کر کہتے ہیں اے ابن رسول اللہ, اللہ کے رسول ہم کو خواب میں دکھے ہیں, ہم سو رہے تھے, انہوں نے فرمایا میرا فرزند اپنے قافلے کے ساتھ آ رہا ہے, میرے فرزند کو خیر و عافیت سے آگے پہنچا دو. تو اے مولا ہم آپ کو پہنچانے آئے ہیں. صادق آل محمد علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جو اللہ اور اس کا رسول ہمیں تمہارے شر سے محفوظ رکھ سکتا ہے وہ اس گروہ سے بھی خود بچا لے گا. یہ ڈاکو تھے, کہا جو تمہارے شر سے بچا سکتا وہ ان کے شر سے بھی بچا لے گا. یہ لوگ جب آئے, یہ مال انویسٹ کیا تو اس میں برکت اور 10 گنا بڑھ گئی. انہیں پتا چل گیا. پھر امام صادق آل محمد نے فرمایا اب تو پتا چل گیا ہے نا کہ کون سی وہ ہستی ہے جس کے رستے پہ اگر خرچ کرو گے تو 10 گنا ملے گا, اور اب جب پتا چل گیا ہے تو پھر اللہ کے رستے پہ خرچ کرو, وہ تمہیں 1 کے بدلے میں 10 دے گا. ارے دنیا کے بینکوں میں انویسٹ کرتے ہو یا حسین ابن علی کو قرض دو, حسین کی عزاداری پر لگا رہے ہو, حسین کو دو. جناب فاطمہ زہرا کو کہو بی بی ہم آپ کے بیٹے کے غم کے لیے یہ پیسہ لگا رہے ہیں, بی بی آپ سے اجر چاہتے ہیں. پھر دیکھنا کہاں سے آتا ہے, پھر دیکھنا کتنا ملتا ہے. اور جب تک آپ نہیں لگائیں گے یہ سلسلہ آگے نہیں بڑھے گا بلکہ بند ہو جائے. اور مولا کا مشن آپ نے عظیم مشن شروع کیا ہے, اسے بند مت ہونے دیجیے. ابو ذر کو ودا کر رہے ہیں. علی بن ابی طالب نے فرمایا یا ابا ذر انکا غضبت للہ فرجو لمن غضبت لا, اے ابا ذر جس کے لیے تم غصہ تم نے کیا ہے اسی سے اجر مانگو. اچھا ٹھیک ہے مولا, آپ میرے حق میں دعا فرمائیں. مولا نے فرمایا صبر کرو. ان القوم خافوک علی دنیاہم وخفتہم علی دینک. اے ابا ذر اس دنیا والوں کو یہ خطرہ ہے کہ تم ان کی دنیا خراب کر دو گے اور تمہیں تمہارے دین کو ان سے خطرہ ہے. فَتْرُكْ فِي أَيْدِيهِمْ وَاحْرُبْ مِنْهُمْ. اے ابا ذر جو کچھ ہے ان کے ہاتھ میں چھوڑ دو اور یہاں سے بھاگ نکلو. تو پتہ یہ چلا کہ اگر علی والا ایک ہو اور سچا علی والا ہو تو حکومت ہلا دیتا ہے, بھلے ہی وہ اس وقت کا ابو ذر ہو یا اس وقت کا خمینی رہبر ہو. جو بھی علی والا ہو آپ بھی ہلا سکتے ہیں.
آپ بھی چیلنج کر سکتے ہیں دنیا کو، لیکن سچی آپ کے پاس سیرت، عمل، قول، فعل علی والا ہونا ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے کو اور آگے بڑھائیں۔ رسول مولا علی علیہ السلام نے فرمایا وَسَتَعْلَمُ مَنُ الرَّابِ غَدًا، ابازر کل کا دن دیکھو، موت تو آنی ہے۔ ہم ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے جن کو 40 سال یہاں ہو گئے، جن کی عمر 60 ہو گئی، 70 ہو گئی، ان کو پتہ بھی نہیں چلا ہوگا کہ 60 سال عمر ہو گئی یا 70، لیکن اب موت قریب دکھتی ہے۔ جوانوں کو پھر بھی یہ ہوتا ہے پتہ نہیں کب آئے گی، یہ نہیں کرنا چاہیے پتہ نہیں کب آئے گی۔ ہمیشہ ہر نماز کو معصوم کا فرمان ہے آخری نماز سمجھ کر پڑھو، خشوع و خضوع کے ساتھ، محبت و الفت کے ساتھ کہ یہ ہماری آخری نماز ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسری نماز کا موقع ہی نہ ملے۔ نماز کیا ہے؟ خدا کی قسم ایک وسیع و بلیغ خطبہ علی بن ابی طالب نے دیا ہے، جو میں کل آپ کی خدمت میں پورے کا پورا سناؤں گا، اور اگر اس کے بعد بھی کسی جوان بزرگ بہن کو، بچی کو سمجھ نہ آئے تو میں اس کو مجرم ہوں۔ اس طریقے سے علی بن ابی طالب نے اس کو سمجھایا۔ وداع ایک یہاں ہوا، ایک وداع مدینے میں بھی۔ عزاداران مظلوم کربلا جس کے غم میں آپ رونے کے لیے بیٹھے ہیں، بس 2 آنسو آ جائیں، جناب فاطمہ زہرا کی شفاعت مل جائے، مجھے بھی اور کچھ نہیں چاہیے، اور یقیناً آپ کو بھی اور کچھ نہیں چاہیے۔ مدینے میں فرزند رسول حسین ابن علی ہیں، خط آیا ایک ظالم کی طرف سے، ولید بن عتبہ کو مکے کا گورنر بنایا گیا، حکم دیا کہ حسین سے میری بیعت لو۔ باتیں وہی ہیں جو آپ کی سنی، ہم تو اس کا غم منانے کے لیے تکرار کر رہے ہیں۔ جب میرے مولا حسین سے دربار میں بیعت طلب کی گئی تو میرے مولا آقا حسین نے فرمایا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ان بنی امیہ والے بے غیرت بدماشوں نے کتنے لوگوں کو اللہ کے گھر کعبۃ اللہ میں احرام حج باندھ کر اس کے اندر یہ تلواریں چھپا کر لائے کہ ہم نواسہ رسول کو اللہ کے گھر میں کعبہ کے سامنے قتل کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے احرام کو توڑا، حج کو عمرہ میں بدلا اور تیاری کی۔ جب محمد حنفیہ اور مومنین کو پتہ چلا تو اس وقت آ کر حسین ابن علی سے کہتے ہیں مولا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میرے مولا نے فرمایا یہ لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے، اس لیے میں نانا کا شہر چھوڑ کر، میں ماں کی مزار چھوڑ کر کوفہ جا رہا ہوں، عراق کی طرف جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا مولا عراق میں آپ کو معلوم ہے وہ لوگ دوغلے ہیں، وہ گھوم جائیں گے۔ میرے مولا نے فرمایا اے مرد مجاہد یہ تو سوچ، ایک ایک خط میں 5 لوگوں کی گواہیاں میرے پاس آئی ہیں کہ مولا آپ آ جاؤ، اگر آپ نہیں آؤ گے تو پھر ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ مقدر ہمارا تھا، یزید کی بیعت کرنا ہمارا مقدر یہی تھا، یزیدیوں کے نیچے لگ کر یزیدی فعلوں کو انجام دینا۔ میرے مولا نے کہا پھر میں کیا کروں؟ کہا شرع تو پھر یہی ہے کہ آپ جائیں۔ اب میرے حسین نے تیاری شروع کی، بس ایک چند جملے آپ کی خدمت میں۔ حسین ابن علی تیار ہو کر نانا کے مزار پر آئے، ماں کی قبر پر آئے، ماں کی قبر پر لپٹ کر رویا ہے حسین۔ کہتے ہیں اے میرے زخمی پہلو والی ماں، اے اس زمانے کی ستائی ہوئی زہرا، آج تیرے بیٹے کو تیرے شہر میں یہ لوگ رہنے نہیں دے رہے۔ ماں تیرا حسین اس طرح سے تنگ آ گیا اس دنیا سے، ماں یہ لوگ مجھے اس طرح سے تنگ کر رہے ہیں، اے میری دکھی ماں اس قبر کو کہیں پھٹ جا اور مجھے اپنے سینے سے لگا لے، میں دنیا والوں سے تنگ آ گیا
रुख मिन अल्लाह। माँ बहन से तंग आ गया, अब माँ से विदा किया, फिर नाना के मिज़ार पर आए। नाना के मिज़ार पर आकर कहते हैं, ऐ नाना मोहम्मद, तेरी उम्मत ने तेरे हुसैन के कत्ल का इरादा कर लिया। कहते हैं, नाना मेरी ज़ैनब तैयार हो गई, नाना मेरी उम्मे कुलसूम तैयार हो गई, नाना मैं अपने 6 महीने के असगर को भी ले चला, नाना मेरी सकीना भी तैयार हो गई, नाना मुझे इज़्ज़त दो या मुझे अपने साथ सुना लो। कब्र में से आवाज आई, हुसैन तेरा इम्तिहान बड़ा बुलंद है, हुसैन अभी तुझे करबला जाना है, हुसैन अभी तुझे ज़ैनब को बेरिदा होते देखना है, हुसैन तुझे अभी हमारी शक्ल वाले अली अकबर को लगती बर्छी देखनी है। ऐ हुसैन जाओ और करबला में जाकर मेरे दीन को बचा लो। अला लानतुल्लाह अलल कौम। मातम है हुसैन। बराए मेहरबानी वीडियो ना बनाए, इस पे जाफरिया वालों ने रिक्वेस्ट किया है कि वीडियो ना बनाए और बहुत ज़्यादा लाउड उन्होंने रिक्वेस्ट